حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت مزاج آدمی تھے، بڑے سخت دل آدمی تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے مزاج کو کوئی بدل نہیں سکتا تھا، میرے دل کی دنیا کو کوئی بدل نہیں سکتا تھا۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے تو کہتے ہیں میں اس نیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ ان قیدیوں کو چھڑا لاؤں، اس نیت سے حاضر ہوا۔ ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا، مغرب کی نماز کا وقت تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور سورہ انفطار جاری تھی، حضور پڑھ رہے تھے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ فرماتے ہیں میں باہر کھڑا تھا، حضور پڑھ رہے تھے اور میں سنتا رہا، اور آہستہ آہستہ قرآن سنتے سنتے وہ میرا سخت مزاج بھی نرم دل ہونے لگا، وہ میرا سخت مزاج بھی نرم ہونے لگا۔ آج میں ان سے قرآن سن رہا تھا، اس مدینے والے محبوب سے میں قرآن سن رہا تھا جس مدینے والے محبوب پر قرآن نازل ہوا تھا۔ آج میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے کہتے ہیں میں باہر کھڑا تھا، سرکار سورہ انفطار کی تلاوت کر رہے تھے اور حضور اس آیت پر پہنچے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تیرا رب تو بڑا کرم فرمانے والا ہے، تیرا رب تو بڑی رحمت نازل کرنے والا ہے، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا بخشنے والا معاف کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت سنی، فرماتے ہیں میں مدینے والے محبوب کی زبان سے، تاثیر والی زبان سے جب میں نے یہ کلمات سنے، یہ لفظ سنے، کہتے میری سوچ کبھی نہیں بدلی تھی، قرآن کی آیت سن کر میری سوچ بدل گئی اور میرا وہ سخت مزاج بدلنے لگا۔ فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سامنے حاضر ہوا اور میری زبان پر پہلا جملہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کلام پڑھ رہے تھے یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ اتنی خوبصورتی، اتنی مٹھاس، اتنا کرم والا، اتنا رحمت والا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تیرا رب تو بڑا کرم فرمانے والا ہے، تو آ تو صحیح، تو جھک تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ میں منزل ہی نہیں، اتنا کریم، اتنا سونا قرآن، یا رسول اللہ یہ کس کا کلام ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس کا کلام ہے جس نے مجھے اپنا سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کی باتیں ہیں جس نے مجھے اپنا سچا رسول بنا کر بیچا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوچھنے لگے جبیر بن مطعم تم کدھر آئے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آیا تو کسی اور طرف تھا لیکن قرآن نے نا میرے دل کی دنیا بدل دی ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں، میں آپ کا غلام۔ لیکن آپ کی زبان سے نکلے ہوئے وہ لفظ اتنے پرتاثیر تھے، قرآن کی یہ برکت تھی کہ وہ کلمہ پڑھ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اب سوال